بسم الله الرحمن الرحيم. وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة 3 أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. وإن انتفخت أو تفسخت، اور اگر وہ پھول گیا یا پھٹ گیا، اعادوا صلاة 3 ایام ولیالیہا، تو 3 دن اور 3 راتوں کی نماز لوٹائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا متی وقعت، کہ ان پر کسی چیز کا اعادہ لازم نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تحقیق کر لیں کہ وہ جانور کب گرا ہے۔ لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا متی وقعت، کہ ان پر کسی چیز کا اعادہ لازم نہیں ہے یہاں تک کہ وہ یہ تحقیق کر لیں کہ وہ جانور کب گرا ہے۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر کنویں میں کوئی جانور گر جائے، اگر کنویں میں کوئی جانور گر جائے، کنویں میں اگر کوئی جانور گر کر مر جائے یا پھولے یا پھٹے نہیں، تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ 1 دن کی اور 1 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی اور ہر اس چیز کو دھلا جائے گا جس پر اس کنویں کا پانی لگا ہوا ہو۔ لیکن اگر وہ جانور پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کی نماز لوٹائی جائے گی، جبکہ حضرت امام صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ جانور کنویں میں کب گرا ہے، اس وقت تک کسی چیز کا یعنی کوئی نماز وغیرہ کا اعادہ کرنا ان پر لازم نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر وہ جانور پھول جائے یا پھٹ جائے تو 3 دن اور 3 راتوں کی نماز کو لوٹائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کی اعادہ لازم نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تحقیق کر لیں کہ وہ جانور کب گرا ہے۔ وَسُورُ الْآدِمِ وَمَا يُوكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، اور آدمی اور ان جانوروں کا جھوٹا کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے۔ آدمی یعنی انسان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ جنوبی ہو، چاہے وہ حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، بہرحال ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری وغیرہ ہیں، یہ جانور، ان جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ وَسُورُ الْآدِمِ وَمَا يُوكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، اور آدمی کا جھوٹا اور ان جانوروں کا جھوٹا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے۔ وَسُورُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ، کتے، خنزیر اور پھاڑ کھانے والے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ کتے کا، خنزیر کا، اور اسی طریقے سے وہ جانور جو پھاڑ کر کھاتے ہیں جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، ان تمام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اگر یہ برتن میں منہ ڈال دیں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَسُورُ الْحِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطُّيُورِ وَمَا يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوهٌ، بلی اور آوارہ مرغی، پھاڑ کھانے والے پرندے اور وہ جانور کے جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے کہ سانپ، چوہا، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا۔ اسی طریقے سے آوارہ مرغی جو باہر پھرتی ہے، نجاست اور غلاظت کھاتی رہتی ہے، اسی طریقے سے پھاڑ کھانے والے جو پرندے ہیں جیسے کہ گدھ ہے، چیل وغیرہ ہیں، ان تمام جانوروں کا جھوٹا، اور اسی طریقے سے وہ جانور جو گھروں کے اندر رہتے ہیں جیسے کہ سانپ ہے، چوہا ہے، ان تمام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر
اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود ہے تو اس سے وضو نہ کیا جائے، غسل نہ کیا جائے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے تو پھر اسی سے وضو یا غسل کر لیا جائے گا۔